ਕਿਵੇਂ ਪਾਕ ਨਕੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾ ਵਿੱਚ ਉਮਤ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਇਆ ਏ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਕ ਨਕੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾ ਵਿੱਚ ਉਮਤ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਇਆ ਏ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਕ ਨਕੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾ ਵਿੱਚ ਉਮਤ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਇਆ ਏ। ਹਾਏ ਦੂਰ ਵਤਨ ਤੋਂ ਸੈਯਦ ਨੂੰ, ਹਾਏ ਦੂਰ ਵਤਨ ਤੋਂ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਬੇਜੁਰਮ ਰੁਲਾਇਆ ਏ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਕ ਨਕੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾ ਵਿੱਚ ਉਮਤ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਇਆ ਏ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਕ ਨਕੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾ ਵਿੱਚ ਉਮਤ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਇਆ ਏ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਕ ਨਕੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾ ਵਿੱਚ ਉਮਤ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਇਆ। لا الہ کے پڑھنے والوں، لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ کے پڑھنے والوں، لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا۔ صلوات کریں۔ دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے، دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے، بنیاد لا الہ کی ڈالی حسین نے، دنیا جو دیکھی دین سے، اللہ کے نبی کو میسر نہ ہو سکے، اللہ کے نبی کو میسر نہ ہو سکے، انصار ایسے پائے مثالی حسین نے، انصار ایسے
مثالی حسین نے دنیا جو دیکھی دین سے، جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت تو کربلا میں بنا لی حسین نے، جنت تو کربلا میں بنا لی حسین نے، دنیا جو دیکھی دین سے، خالی حسین نے آیا یزید لشکر جور و جفا کے ساتھ، آیا یزید لشکر جور و جفا کے ساتھ، صبر و رضا کی فوج بلا لی حسین نے، صبر و رضا کی فوج بلا لی حسین نے، دنیا جو دیکھی دین سے، خالی حسین نے، بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے، ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے،
دنیا جو دیکھی دین سے، حر جری کو پیش آئے نصرت عطا کیا، حر جری کو پیش آئے نصرت عطا کیا، باغ ارم میں رکھ لیا، مالی حسین نے دنیا جو دیکھی دین سے، خالی حسین نے بنیاد لا الہ کی ڈالی، حسین نے دنیا جو دیکھی دین سے۔ صلوات پڑھیں۔ صلوات محمد والے۔ ربط مجلس کے لیے آج کی شب کی مناسبت سے مرثیے کے چند رام پیش کر رہا ہوں۔ فاتحہ۔ درود بر محمد والے۔ اسلام کا جمال علی نقی سے ہے، ایمان کا کمال علی نقی سے ہے، قرآن کا جلال علی نقی سے ہے، انسان کا مال علی نقی سے ہے، کیوں کرنا ہو کہ جان و دل بو تراب ہے، یہ وارث صفات رسالت ماب ہے۔ 40 سال ان کی تھی کل مدت حیات، لیکن نظر میں رکھتا تھا لاغوں تخیرات، دیکھے ہیں بچپنے سے قیامت کے واقعات، جب زہر سلطنت سے ہوئی تھی پدر کی بات، رنج و الم ہو رہتا تھا ہر دم خیال میں، بابا شہید ہو گئے 25 سال میں، بابا شہید ہو گئے 25 سال میں، القصہ ظلم و جور کی یوں انتہا ہوئی، جانے رسول پاک پہ تازہ جفا ہوئی، زہرا کے گھر میں پھر صف ماتم بپا ہوئی، ہر سو بلند نالہ و غم کی صدا ہوئی، عالم تھا سامراں میں عجب شور و شین کا، جس طرح کربلا میں ہو ماتم حسین کا، فرتے علم سے چاہنے والے تھے سب نڈھال، اہل ولا کو عالم غربت کا تھا ملال، اولاد کو تھا باپ کے ماتم میں غیر حال، بکھرا دیے تھے خلد میں بنت نبی نے بال، تھی بارگاہ حق میں دہائی بطول کی، مالک لٹی پھر آج کمائی بطول کی،
تھی بارگاہ حق میں دہائی بطول کی، مالک لٹی پھر آج کمائی بطول کی، مالک لٹی پھر آج کمائی بطول کی۔ زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں گے، آپ حضرات بھی آ جائیے اگر زحمت نہ ہو، تھوڑا سا مجلسی ماحول بن جائے گا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل، وكاشف كل عظيمة وأذل، أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا، والصلاة والسلام على أمين وحيه وخاتم رسله، وبشير رحمته ونذير نقمته، سيد الأولين والآخرين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عاد الله، ومن أحبهم فقد أحب الله، ومن أبغضهم فقد أبغض الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله۔ أما بعد، فقد قال مولانا الإمام الهادي عليه السلام: الناس في الدنيا بأموالهم وفي الآخرة بأعمالهم۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ابتدائی گفتگو میں ہی اپنے آقا و مولا اور سید و سرور 10ویں امام حضرت علی نقی الہادی کی شہادت کی مناسبت سے ان کے نور نظر اور ان کے پوتے یعنی ہمارے 12ویں امام حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے مولا اور آقا جیسے اب تک
پوری شیعہ قوم پر اپنی خصوصی نظر رکھے ہوئے ہیں، ویسے ہی انشاءاللہ ان عزاداریوں اور عرض ارادت، نوحہ خوانی، سینہ زنی، پیش خوانی اور دیگر صورتوں کے حوالے سے ہماری ان کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائیں گے اور ہماری پوری قوم کو اپنے زیر سایہ رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ 10ویں امام علیہ السلام کی یہ حدیث مبارک ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس میں میرے مولا نے فرمایا کہ لوگ دنیا میں اپنے مال کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں اور آخرت میں اپنے اعمال کے ذریعے پہچانے جائیں گے۔ یہ بات بہت آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچانے میں مجھے کوئی تکلف نہیں ہے کہ جیسے جیسے اس دنیا میں انسان کے پاس مال آتا جاتا ہے ویسے ویسے لوگوں کی نظر میں اس انسان کی قیمت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ابھی تک ایک چھوٹا سا مزدور تھا، چیپ، مزدور سے امپلائی ہو گیا، اسٹینڈرڈ بڑھ گیا، امپلائی سے باس ہو گیا، معاشرے میں احترام بڑھ گیا، باس سے ہیڈ بن گیا اور معیار بڑھ گیا، ہیڈ سے مینیجر بن گیا اور معیار بڑھ گیا، مینیجر سے پھر ایریا مینیجر بن گیا اور معیار بڑھ گیا۔ اور اگر پیسے کی بات کی جائے تو کہا جائے کہ اگر اس کی ہزاروں میں آمدنی تھی تو ارے عام آدمی ہے، لاکھوں میں آمدنی تھی کہ صاحب کھاتے پیتے ہیں، کروڑوں میں اگر آمدنی پہنچ گئی کہ ماشاءاللہ اچھا خاصا ہے، اور اگر ارب پتی بن گئے تو ارے ان کے کیا کہنے صاحب، اپنے بالوں پر کے نیچے نہ جانے کتنے لوگوں کو یہ کھڑے کھڑے بیچ بھی دیا کرتے ہیں اور خرید بھی لیا کرتے ہیں۔ یہی تو ہے نا معیار، یہی ہے معیار۔ اب یہ معاشرہ چاہے مومنوں کا ہو چاہے کافروں کا ہو، دنیا کا معیار یہی ہے کہ اگر مال زیادہ ہے تو پہچان اور شناخت بھی زیادہ ہے، مال تھوڑا ہے تو چاہے کوالٹی کتنی ہی کیوں نہ ہو اس کی پہچان بھی نہیں ہے، شناخت بھی نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں جب انسان جائے گا تو وہاں مال یہاں سارا چھوڑ کر کے جائے گا، جب انسان وہاں پہنچے گا تو فرشتے یہی پوچھیں گے کہ لے کر کیا آئے ہو؟ اگر علی والے معیار کے ساتھ اعمال لے کر گئے ہو تو وہاں تمہیں موسٹ ویلکم کہا جائے گا، اور اگر اس معیار کے اعمال لے کر نہیں گئے ہو تو وہاں غریب کہلاؤ گے۔ یہ بات مجھے صرف تمہیدی طور پر عرض کرنا تھی آپ کی خدمت میں کہ یہاں پر انسان مال کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اور آخرت میں انسان اعمال کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، اب اس اعمال کی بنیاد، اس اعمال کو آپ یہ نہ سوچئے گا کہ بہت زیادہ اعمال کرنے ہیں، روزے پہ روزے رکھنے ہیں، نمازوں پر نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن پہ قرآن پڑھنا ہے، صدقے پہ صدقہ دینا ہے، نظر و نیاز اتنی کرنی ہے، مجلسیں اتنی زیادہ کرنی ہے، نہ جانے غریبوں کی مدد کتنی کرنی ہے، نہ جانے، ارے یہ ہرگز نہ سوچئے گا کہ زیادہ کرنا ہے۔ توجہ چاہوں گا میرے عزیزو، یہ ہرگز نہ سوچئے گا کہ زیادہ کرنا ہے کہ بھائی پورے ماہ مبارک رمضان راتوں کو نمازیں پڑھا کرتے ہیں، بھائی پورے ماہ مبارک رمضان تلاوت قرآن کیا کرتے ہیں، بھائی پورے ماہ رمضان افطار کھلایا کرتے ہیں، بھائی پورے ماہ محرم دیگوں پر دیگیں اتارتے ہیں، جی یہی تو ہے نا۔ لیکن ہرگز یہ نہ سوچیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا خدا، ہمارا رسول، ہمارے اہل بیت، ان کے یہاں معیار کثرت نہیں ہے، ان کے یہاں معیار کیفیت ہے۔ توجہ چاہوں گا میرے عزیزوں،
ان کے یہاں معیار کوانٹٹی نہیں ہے، ان کے یہاں معیار کوالٹی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا مختصر عمل بھی ہوگا تو اگر ولائے علی کے ساتھ ہے تو وہی قبول ہے بارگاہ الہی میں، عمل زیادہ چاہے کیوں نہ ہو، اگر ولائے علی نہیں ہے تو وہ سب مردود ہے بارگاہ خدا میں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو اس کوالٹی کو مینٹین کر کے چلنا ہے، اور یہی اگر یہ مختصر عمل بھی کوالٹی کے ساتھ لے کر گئے تو قیامت میں پہچانے جائیں گے۔ یہاں معیار ہماری شناخت کا روپیہ پیسہ۔ میرے مولا نے کیا فرمایا؟ الناس فی الدنیا باموالہم، لوگ یہاں مال کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ معیار ان کو تولنے کا مال ہے۔ جیب بھری ہوئی ہے تو عزت مل رہی ہے، جیب جیسے جیسے خالی ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے گویا غبارے کی ہوا نکلی چلی جا رہی ہے۔ لیکن توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، میں اپنے ممدوح کے سلسلے میں، چونکہ یہ تمہیدی باتیں تھی میری، میں اصل میں وہاں پہنچنا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا میرے مولا نے؟ فرمایا کہ الناس فی الدنیا باموالہم، لوگ اس دنیا میں اپنے مال سے پہچانے جائیں گے۔ لیکن یہ بات ہے لوگوں کے لیے، توجہ کیجئے گا، یہ بات میرے مولا نے کس کے لیے فرمائی ہے؟ لوگوں کے لیے فرمائی ہے۔ یعنی لوگ جب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو عزت دینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو احترام دینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو سر کے اوپر بٹھانے کی اگر کبھی تمنا کرتے ہیں تو اس کا معیار صرف مال ہوا کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کی نظر میں قدر و قیمت کسی کی نہیں ہوتی۔ مگر آل محمد ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کی شناخت ان کے مال کی وجہ سے نہیں ہے، آل محمد کی شناخت ان کے عمل کی بنیاد پر ہے، ان کے کیریکٹر کی بنیاد پر ہے، ان کے ایمان کی بنیاد پر ہے، ان کے اخلاق کی بنیاد پر ہے، خدا کی نظر میں ان کے مقامات کی بنیاد پر ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہاں لوگ ان کو ان کے مال کی وجہ سے نہیں پہچانتے کہ ان کے پاس بہت مال ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ مال کبھی اپنے ہاتھ میں روکتے نہیں ہیں، یہ بات الگ ہے کہ وہ روکے بیٹھے رہیں جمع کر لیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو بھی آیا اس کو مال انہوں نے دے دیا، چاہے خود بھوکے رہیں، یہ بات الگ ہے۔ لیکن لوگوں کے نزدیک آل محمد کی پہچان ان کے سکوں کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کے درہم و دینار کی بنیاد پر نہیں ہے، آل محمد کی شناخت ان کے کھنکھناتے ہوئے سکوں کی بنیاد پر نہیں ہے، ہیرے جواہرات کی بنیاد پر نہیں ہے، آل محمد کی شناخت ان کے فضائل کی بنیاد پر ہے، آل محمد کی معرفت ان کی مہربانی کی بنیاد پر ہے، آل محمد کی شناخت ان کی عبادت کی بنیاد پر ہے، آل محمد کی شناخت ان کے علم کی بنیاد پر ہے، آل محمد کی شناخت خدا کے نزدیک ان کے مقام کی بنیاد پر ہے۔ اسی شناخت کی وجہ سے فرشتے بھی کبھی کبھی، اسی معیار کی بنیاد پر فرشتے بھی کبھی کبھی اپنے آپ کو، کبھی کبھی تو میں کیا عرض کروں، ہمیشہ اپنے آپ کو ان کا خادم بنانا تصور کرتے ہیں، اس کو فرض سمجھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ آل محمد وہ ہستیاں ہیں جو خدا کی بارگاہ میں وہ مقام رکھتی ہیں کہ اس مقام کے مقابلے کوئی بڑے سے بڑا نبی بھی نہیں ٹھہر سکتا، کوئی فرشتہ مقرب بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس لیے کبھی بھی جب بھی ان کے در پر آنا ہے تو ان کا خادم بن کے آنا ہے، فرشتہ الہی نہیں بن کر آنا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ذرا ایک آواز بلند کے ساتھ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو آل محمد کی شناخت ان کے مال کی بنیاد پر ہرگز نہیں ہے، ان کے فضائل کی بنیاد پر ہے، ان کے علم کی بنیاد پر ہے، اللہ کے نزدیک جو مقامات ہیں ان کی بنیاد پر ہے۔ مال سے ان کا کوئی زیادہ لینا دینا نہیں ہے۔
مال ان کے نزدیک کچھ بھی تو نہیں ہے. ایک سائل آیا امیر المومنین کی خدمت میں، اے علی میں اتنا مقروض ہوں، مجھے دے دیجئے. فوراً قمبر کو آواز دی، قمبر جاؤ اور میرے مسلح کے نیچے جو تھیلیاں رکھی ہیں اٹھا کر لے آؤ اور اس کو دے دو. اب جب وہاں گئے تو دیکھا کہ وہاں سونے کے سکے بھی اور چاندی کے سکے بھی، اس کو درہم کہتے ہیں اور دینار کہتے ہیں. فوراً پلٹے کہ مولا درہم لے کر آؤں کہ دینار لے کر آؤں، سونے کے سکر لے کر آؤں کہ چاندی کے سکر لے کر آؤں. علی نے کیا جواب دیا آپ کے پیش نظر ہے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ علی کو کون سی چیز اچھی لگ رہی ہے. یہاں علی کے لیے تو سونا بھی پتھر کے مانند ہے اور چاندی بھی پتھر کے مانند ہے. دیکھو اس سائل کو ضرورت کس چیز کی ہے. اگر سونے سے اس کا کام چلتا ہے تو سونے کی تھیلی دے دو، چاندی سے اس کا کام چلتا ہے تو چاندی کی تھیلی دے دو. علی کے نزدیک یہ درہم بھی پتھر کے مانند ہے اور دینار بھی پتھر کے مانند ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. مال تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے مال. تو ان کا معیار مال نہیں ہے. تو ان کو پہچاننے کے لیے، ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ مال کے ذریعے سے تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مال ان کے نزدیک پتھر کے مانند ہے، ڈھیلے کے مانند ہے، مٹی کے مانند ہے، جی ہاتھوں کے میل کے مانند ہے. جیسے کبھی کبھی اپنے معاشرے میں مثال بھی دے دیتے ہیں. مال کیا ہے؟ ہاتھوں کا میل ہے، کبھی ہاتھوں پر چڑھ جاتا ہے اور کبھی ہاتھوں پہ سے اتار دیا جاتا ہے. تو معیار آل محمد کا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اتنی گری ہوئی چیز جس کو ہم خود میل کہیں، وہ آل محمد کے لیے ہم کیسے معیار بنا سکتے ہیں بھلا؟ ہرگز نہیں بنا سکتے. تو آئیے ذرا شناخت کریں کس کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں آج. امام علی نقی ہادی علیہ الصلوۃ والسلام. نام تو آپ کا علی ہے اور لقب آپ کا نقی بھی ہے اور ہادی بھی ہے. نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں. عام طور سے بچوں کو جب یاد کرا دیا جاتا ہے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں تو پھر شاید نام آ جائے زبان پر. لیکن اگر یوں ہی کہا جائے 10ویں امام تو فوراً امام نقی یا امام ہادی. تو آخر ماجرا کیا ہے کہ نام کو اتنا شاید لوگ نہ جانتے ہوں جتنا ان کے القاب کو جانتے ہیں لوگ. امام ہادی، امام نقی یا دیگر ائمہ بھی ایسا ہی ہے مسئلہ. وہاں بھی یہی مسئلہ ہے. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اکثر لوگ امیر المومنین کے نام سے جانتے ہیں یا مرتضیٰ کے نام سے جانتے ہیں. علی مرتضیٰ کہتے ہیں، ساتھ میں لقب بھی لگا دیتے ہیں. حسن مجتبیٰ ایسے ہی، حسین شہید کربلا ایسے ہی، زین العابدین ایسے ہی، جی باقر علم نبی ایسے ہی، سید امام صادق ایسے ہی، امام کاظم ایسے ہی، امام رضا ایسے ہی، امام جواد ایسے ہی، باقی ائمہ بھی ایسے ہی ہیں. نام کا دھیان اتنا ہمارے ذہنوں میں نہیں رہتا جتنا ان کی صفات اور ان کے القاب کا ہمارے ذہنوں میں نام رہتا ہے. کیوں آخر ایسا ہے؟ یہ حدیث آپ کے پیش نظر ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، درمیانی بھی محمد، آخری بھی محمد، ہم سب کے سب محمد. اس کا مطلب یہ آپ کے علم میں ہے، پیش نظر ہے. میں صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ہی نور کے مختلف جلوے ہیں. اس نور کا نام ہے محمد. یہ جو نور ہے، جو اصل میں محمد کا نور ہے، یہ ہر زمانے میں ایک خاص ضیاء رکھتا ہے. توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں، یہ ہر زمانے میں خاص ضیاء رکھتا ہے. ہر زمانے میں اپنے الگ ڈھنگ سے چمکتا ہے. ہر زمانے میں زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے الگ سے ذوفشانی کرتا ہے.
اسی وجہ سے یہی جو نور محمد ہے یہ کبھی علی مرتضیٰ بنتا ہے، کبھی حسن مجتبیٰ بنتا ہے، کبھی حسین شہید بنتا ہے، کبھی زین العابدین بنتا ہے، کبھی باقر علم بنتا ہے، کبھی جعفر صادق بنتا ہے، کبھی موسی کاظم بنتا ہے، کبھی علی رضا بنتا ہے، کبھی محمد تقی جواد بنتا ہے، کبھی علی نقی ہادی بنتا ہے، کبھی حسن عسکری بنتا ہے، اور اس وقت مہدی آخر الزمان بنا ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ اگر صلوات ہی بھیجنی ہے تو ذرا صحیح سے صلوات بھیجیے تاکہ سب مل جل کر انشاءاللہ، تاکہ آواز وہاں تک پہنچے انشاءاللہ۔ تو ایک ہی نور ہے جو نور محمدی ہے، جو ہر زمانے میں الگ انداز میں جلوہ فگن ہوتا ہے۔ اس کے نام الگ الگ رکھ دیے گئے، کبھی اس کو مصطفیٰ کہا گیا، کبھی مرتضیٰ کہا گیا، کبھی مجتبیٰ کہا گیا، کبھی شہید کربلا کہا گیا، کبھی زین العابدین کہا گیا، کبھی باقر علم کہا گیا، کبھی صادق کہا گیا، کبھی کاظم کہا گیا، کبھی رضا کہا گیا، کبھی جواد کہا گیا، کبھی نقی کہا گیا، کبھی تقی کہا گیا، کبھی عسکری کہا گیا، کبھی اسی کو مہدی کہا گیا۔ آخر ایسا کیوں ہے جبکہ حضور نے فرمایا ہے ہم سب کے سب محمد ہیں؟ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، ایسا کیوں ہے آخر جب سب کے سب محمد ہیں؟ تو یہ مختلف زمانوں میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کو بھی محمد ہونا چاہیے تھا جو علی ہیں، ان کو بھی محمد ہونا چاہیے تھا جو حسن ہیں، ان کو بھی محمد ہونا چاہیے تھا جو حسین ہیں، ان کو بھی محمد ہونا چاہیے تھا جو علی ہیں دوبارہ سے، ان کو بھی محمد ہونا چاہیے تھا جو باقر ہیں محمد ہیں، ان کو بھی محمد ہونا چاہیے تو جو جعفر صادق ہیں۔ ہر کسی کو محمد ہونا چاہیے تھا اپنے زمانے میں، تاکہ یہ بات پتہ چل جاتی کہ کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ مگر شاید حضور اس بات کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہماری حقیقت ایک ہی نور ہے جس کو نور محمدی کہا جاتا ہے۔ یہ تو زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے ہمارے نور کی ذوفشانی بدلتی رہتی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ سورج کی کرنیں ایک ہی طرح کا نور رکھتی ہیں، مگر یہی کرنیں جب مختلف انداز سے دیکھو گے تو کبھی کرنیں سفید دکھائی دیں گی، کبھی نیلی دکھائی دیں گی، کبھی پیلی دکھائی دیں گی، کبھی سرخ دکھائی دیں گی، کبھی ہو سکتا ہے کالی بھی دکھائی دینے لگے۔ ایک ہی سورج کی ذوفشانی مختلف انداز سے جب تم نے دیکھی تو اس سورج کی کرنوں کا رنگ تمہیں الگ الگ دکھائی دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں جب ہم نے محمد کو دیکھا تو زمانوں کے تقاضے کے اعتبار سے وہی محمد ہے جو کبھی مصطفیٰ بنتا ہے، کبھی مرتضیٰ بنتا ہے، کبھی زین العابدین بنتا ہے، کبھی علی رضا بنتا ہے، کبھی امام ہادی بنتا ہے، کبھی مہدی آخر بنتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ زمانے کے لحاظ سے یوں کیا رنگ بدلا ہے کہ نہیں، محمد کا رنگ نہیں بدلا ہے، محمد کا رنگ وہی ہے جو پہلے کا تھا، وہی درمیانی کا ہے، جو درمیانی کا تو وہی آخری کا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ان کا رنگ نہیں بدلا ہے، زمانے کے تقاضے بدل گئے ہیں۔ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، دھیان رکھنا حسن اور حسین دونوں امام ہیں، یہ صلح کریں گے تب بھی امام ہیں، جنگ کریں گے تب بھی امام ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ نہیں معلوم کہ میں اپنی بات کو آپ کے ذہنوں تک منتقل کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ نور محمدی ایک ہی ہے، زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے جب دیکھا گیا تو وہی نور محمدی مصطفیٰ سے مرتضیٰ بن گیا، مرتضیٰ سے مجتبیٰ بن گیا، مجتبیٰ سے زین العابدین بن گیا، زین العابدین سے باقر بن گیا۔ وہی نور محمدی ہے جو ہادی بن گیا۔ زمانے کے تقاضے کیا ہیں؟
ایک تاریخی مثال ہے، اور خود امام، میرے امام کی، جس امام کی شہادت کی مجلس ہم نے یہاں منعقد کی ہے، انہی کی زندگی کا ایک گوشہ بھی ہے۔ میرے امام بہت کم سنی میں ہی امامت کے عہدے پر فائز ہو گئے، بہت کم سنی میں۔ ایک درباری عالم نے ان سے پوچھا، سوچا کہ چھوٹے سے بچے ہیں، ان کو کیا آتا ہوگا؟ اے کاش ہماری قوم کے بچوں کی شناخت ہو جاتی سبھی لوگوں کو، تو ہر حال کافی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے تو قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو بہت سو کے بڑے بڑے سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ہوا کیا ہے اسی ممبر کے طفیل میں۔ تو پھر امام کی تو بات الگ ہی ہے، ان کا کیا کہنا۔ انہوں سے چھوٹے سے بچے ہیں، ان سے سوال کر لیا ہے، کہنے لگے یہ بتائیے کہ جناب موسیٰ، ان کا معجزہ کیا تھا؟ عصا، ید بیضا، ایک ہاتھ جس کے اندر سے لائٹ نکلتی تھی، اور ایک عصا، ان کا معجزہ تھا۔ جناب عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ کہ وہ کوڑھی کو، جزامی کو، برس والے کو، پیسی والے کو، مردہ کو، سب کو شفا دے دیا کرتے تھے۔ اچھا، کیا خدا دونوں کے بدل گئے تھے؟ موسیٰ کے خدا کوئی اور، عیسیٰ کا خدا کوئی اور؟ کہا نہیں، خدا دونوں کے ایک ہی۔ کہا پھر آخری پیغمبر جب تشریف لائے تو ان کا معجزہ کیا؟ قرآن اور شمشیر۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْمِيزَانَ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ ہم نے پیغمبر کو آیات الہی کے ساتھ ساتھ لوہا بھی دے کر بھیجا کہ جس میں لوگوں کے لیے بڑے ہی منفعت کی چیزیں ہیں۔ بہرحال اس کو مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ شمشیر ہے جو آسمان سے اتری تھی۔ تو آخری پیغمبر کا معجزہ کیا ہوا؟ قرآن مجید اور اس کے ساتھ ساتھ شمشیر۔ جناب موسیٰ کا معجزہ کیا ہوا؟ وہ عصا اور ید بیضا۔ جناب عیسیٰ کا معجزہ کیا ہوا؟ وہ بیماروں کو شفا دینا، مردوں کو جلا دینا۔ تو میرے چھوٹے سے کم سن سے امام سے اس درباری عالم نے پوچھا کہ پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ جو خدا ان کا تھا وہی ان کا تھا، وہی ان کا بھی تھا، تو پھر اتنا اختلاف کیوں ہے؟ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، میں اسی بات کو آپ کے ذہنوں تک منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ نور ایک ہی ہے، زمانے کے تقاضوں کے تحت کبھی کبھی دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، اسی کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کب موسیٰ کا خدا وہی، عیسیٰ کا خدا وہی، مصطفیٰ کا خدا وہی۔ موسیٰ کا معجزہ ید بیضا اور عصا، عیسیٰ کا معجزہ کوڑیوں کو، پیسیوں کو، جزامیوں کو، برس والوں کو، آج کل کی زبان میں کہیں ایڈس والوں کو، کینسر والوں کو، شوگر والوں کو، بی پی والوں کو، ہارٹ والوں کو، کیسے کیسے والوں کو شفا دے دینا۔ اور آخری پیغمبر کا معجزہ کیا؟ کہاں سے ایک شمشیر اور ایک قرآن مجید کا اتنا فرق کیوں آخر؟ ان کو بھی ایک عصا دے کر بھیج دیا ہوتا، ان کو بھی ایک عصا دے کر بھیج دیا ہوتا، ان کو بھی ید بیضا دیا تھا، ان کو بھی دے دیا ہوتا، ان کو بھی دے دیا ہوتا۔ تو میرے چھوٹے سے مولا نے 7-8 سال کا 8 سال کا 9 سال کا سن ہے، اس وقت ایک بہترین جواب عنایت فرمایا، سن کر کے خاموش ہو گیا۔ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے جب اللہ نے اپنے کسی بھی نبی کو مبعوث کیا ہے اور معجزہ عنایت کیا ہے تو اس زمانے کے حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھا ہے۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، زمانے کے حالات کو اپنے مد نظر رکھا ہے۔ موسیٰ کو ید بیضا دے کر بھیجا، اس کے ساتھ ساتھ ایک عصا دے کر بھیجا، اسی کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ اس زمانوں میں جادوگروں کا بڑا بول بالا تھا، رسیاں پھینک دیتے تھے، سانپ بن جاتے تھے۔ اتنا بڑا معجزہ اب موسیٰ کو دے کر کے بھیجا کہ ایک عصا تھما دیا کہ جاؤ اور اس کو پھینکو، جیسے ہی پھینکو گے اژدہا بن جائے گا، رسیاں نکل جائے گا۔ عیسیٰ کا معجزہ سخت سے سخت مریض کو شفا دے دینا،
مردوں کو جلا دینا. آخر ایسا کیوں؟ کہا تم نے دیکھا نہیں تاریخ میں اس زمانے میں طب اور طبابت کا بول بالا تھا. ضرورت اس بات کی تھی کہ جن لوگوں کو اپنے طب اور طبابت کے اوپر بڑا ہی گمان ہو کہ ہم بہت بڑے ڈاکٹر بن گئے ہیں, ہمارا معیار اتنا اونچا ہو گیا ہے, ہمارا لیول اتنا ہائی ہو گیا ہے, تو اب ان کے مقابلے میں پیغمبر کو ایسا معجزہ دے کر بھیجا جائے کہ ان کی طب اور ان کی طبابت وہیں رکھی رہ جائے, اللہ کے معجزے کے سامنے سر نہ اٹھا سکے. توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں. آخری بات, پھر حضور کو قرآن دے کر کیوں بھیجا؟ کہ حضور کو قرآن اس لیے دے کر بھیجا کہ فصاحت و بلاغت کا دورہ تھا. شاعر مصرعے کہہ کر کے ایک دوسرے کو دکھا دکھا کر کے فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارا مصرع اتنا اچھا, ہمارا قصیدہ اتنا بہترین, ہمارا قافیہ ایسا اعلیٰ, ہمارا ردیف اتنا بہترین. اس کے سامنے جب قرآن مجید کی آیتیں آئیں تو نہ تو شعر نہ ہی نثر, شعر کا آہنگ بھی ہے, نثر کی خوبصورتی بھی ہے. جب قریش نے اپنے قصیدوں اور اپنے قافیوں کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کے آہنگ کو دیکھا تو تسلیم ہونے کے علاوہ کوئی اور چارہ ان کے پاس نہیں تھا. توجہ کیجئے گا عزیزو, یہ میرے مولا نے جواب دیا. دشمن خاموش ہو گیا کہ اس چھوٹے سے بچے کو چھوٹا نہ سمجھنا, یہ تو قرآن مجید کا عالم بھی ہے, قرآن مجید کا دانشمند بھی ہے. میں اس عالم سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں, اس درباری عالم سے, کہ بھیا تم نے امام کے سامنے یہ سوال رکھا تھا. یہ اس گھرانے کے پلے ہوئے ہیں جس گھرانے میں آنے کے بعد حبشی غلام بھی حافظ قرآن بن جایا کرتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. امام سے سوال کر رہا ہے, امام نے جواب دیا اور مولا نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ اپنے ایک ہی نور کو زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے صفات میں ڈھال کر بھیجتا ہے. جس زمانے میں ضرورت تھی مصطفیٰ کی, مصطفیٰ ہی کو بھیجا. جس زمانے میں ضرورت تھی مرتضیٰ کی, مرتضیٰ ہی کو بھیجا. جس زمانے میں ضرورت تھی زین العابدین کی, زین العابدین ہی کو بھیجا. جس زمانے میں ضرورت تھی رضا کی, رضا کو ہی بھیجا. جس زمانے میں ضرورت تھی ہادی کی, ہادی ہی کو بھیجا. تو اب کیا ہادی مرتضیٰ نہیں ہے؟ ہیں. ہادی مصطفیٰ نہیں ہے؟ ہیں. ہادی مجتبیٰ نہیں ہے؟ ہیں. ہادی زین العابدین نہیں ہے؟ ہیں. ہادی باقر نہیں ہے؟ ہیں. ہادی کاظم نہیں ہے؟ ہیں. ہادی رضا نہیں ہے؟ ہیں. ہادی جواد نہیں ہے؟ ہیں. ہادی مہدی نہیں ہے؟ ہیں. ہادی عسکری نہیں ہے؟ ہیں. تو پھر ہادی ہی کے نام سے کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ جب سب کچھ ہے تو پھر ہی نام سے کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ ہادی کا کیا مطلب ہے؟ ہادی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا. اس زمانے میں ہادی کی ضرورت ہے, اس لیے ہادی کو بھیجا. کیا حضور ہادی نہ تھے؟ کیا علی ہادی نہ تھے؟ کیا حسن ہادی نہ تھے؟ کیا حسین ہادی نہ تھے؟ زین العابدین ہادی نہ تھے؟ محمد باقر ہادی نہ تھے؟ جعفر صادق ہادی نہ تھے؟ موسی کاظم ہادی نہ تھے؟ علی رضا ہادی نہ تھے؟ محمد تقی ہادی نہ تھے؟ جی ہادی کے بعد عسکری کیا ہادی نہ تھے؟ مہدی جو ہیں وہ کیا ہادی نہیں ہیں؟ ہیں. پھر انہی کو کیوں ہادی کے عنوان سے یاد کیا جا رہا ہے؟ ان کو وہ ہادی کے عنوان سے پہچانا جا رہا ہے. توجہ کیجئے گا عزیزو, بس آخری بات ہے جو آپ کے گوش گزار کر کے اس مجلس کو ختم کرنا چاہوں گا. آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہادی کو ان کے زمانے میں ہادی کہا جا رہا ہے, مہدی نہیں کہا جا رہا ہے؟ ہادی کو ہادی کہا جا رہا ہے, کاظم نہیں کہا جا رہا ہے. ہادی کو مجتبیٰ نہیں کہا جا رہا ہے, ہادی ہی کہا جا رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ بس اتنی سی میرے عزیز, توجہ کیجئے گا. کاش میں یہ بات آپ کے ذہنوں تک منتقل کر پاؤں.
ہادی کو ہادی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ زمانہ میرے مولا کا ایسا ہے کہ اس میں ہر مذہب کے نہ جانے کتنے فرقے موجود ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مذہب شیعہ کے نہ جانے کتنے فرقے ہیں اس زمانے میں. وقت نہیں میرے پاس، اتنی گنجائش نہیں اس مجلس میں کہ میں ان تمام کو بیان کر سکوں، صرف اشارے کے طور پر عرض کر رہا ہوں. مذہب شیعہ اس کے نہ جانے کتنے فرقے موجود ہیں. مذہب غیر شیعہ جو اسلامی ہے اس کے بھی نہ جانے کتنے فرقے موجود ہیں. اسلام کے علاوہ دوسرے وہ بھی موجود ہیں، عیسائی بھی موجود ہیں، یہودی بھی موجود ہیں، مجوسی بھی موجود ہیں، مشرک بھی موجود ہیں، کافر بھی موجود، مختلف طرح کی افکار موجود ہیں. اب اس زمانے میں ضرورت ہے کسی ایسے انسان کی جو انسانوں کو حق کی طرف ہدایت کر سکے، جو انسان ایسے ماحول پر آنے کے بعد ہر انسان کی فکر کو حق کی طرف موڑ رہا ہے، اسی کا نام ہادی ہے، جس کو ہم اپنا 10واں امام محمد امام علی نقی کے نام سے بھی بلاتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اور اس صفت کو میرے مولا نے ایسے اجاگر کیا کہ شاید دوسرے زمانوں میں ایسا دیکھنے میں نہیں ملتا. اللہ اکبر. امام ہادی خدائی صفات کا مظہر. ایک خاتون نے دعویٰ کر دیا کہ میں بنت فاطمہ ہوں، میں وہی زینب ہوں جو بنت علی ہیں. اب متوکل کے سامنے لوگ حیران و پریشان ہیں کہ صاحب اب اس نے دعویٰ کیا تو اب اس کو اس کی سچائی اور اس کی حقیقت کا اندازہ کیسے لگایا جائے. خاتون نے تو دعویٰ کر دیا. متوکل نے فوراً آواز دی کہ میں بھی بنی عباس کا خون اپنی رگوں میں لیے ہوں، اس کا جھوٹ ثابت کر کے رہوں گا. نہ جانے کس چیز کے اوپر اس کا تکیہ تھا کہ اتنی اطمینان سے وہ کہہ رہا تھا. اس نے فوراً کہا کہ امام ہادی کو بلایا جائے. جانتا تھا کہ گھر والے ہی گھر کی بات کو بہتر سمجھتے ہیں. اسے معلوم تھا کہ اگر زینب ہے تو زینب والے ہی سمجھ پائیں گے کہ زینب ہے کہ نہیں ہے. بنت علی اگر ہے تو یہ فرزندان علی ہی سمجھ پائیں گے کہ یہ بنت علی ہے کہ نہیں ہے. بلایا گیا فوراً. مولا بھی فوراً حاضر ہو گئے. آنے کے بعد اس کا دعویٰ، بس میرے مولا نے ایک معیار دے دیا. توجہ چاہوں گا میرے عزیزوں. کہا تو بنت علی؟ کہا میں بنت علی ہوں. کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارے دعوے کو قبول کر لیتے ہیں. خوش ہو گئی. چلو کتنی آسانی سے میرا کام ہو گیا. میرے مولا نے فرمایا کہ دیکھو جو بھی فرزندان فاطمہ ہیں ان کا گوشت درندوں کے اوپر حرام کر دیا ہے اللہ نے. جتنے بھی فرزندان فاطمہ ہیں ان کا گوشت وحشی حیوانوں کے اوپر حرام کر دیا اللہ نے. متوکل سے فرمایا کہ ذرا اپنے ان شیروں کے پنجروں میں لے جا کر کے اس خاتون کو ڈال دو، ابھی پتہ چل جائے گا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ بنت علی ہے کہ نہیں ہے. اب جیسے ہی اس کے مامور اکٹھے ہو کر کے اس خاتون کو شیروں کے پنجرے کی طرف لے کر چلے، فوراً اس نے ہاتھ جوڑ لیے کہ نہیں، مجھے معاف کر دو، میں بنت علی نہیں ہوں. میں نے تو اپنے فقر کی بنیاد پر، اپنی گرفتاری کی بنیاد پر، اپنی مسکنت کی بنیاد پر، اپنے جیب خالی ہونے کی بنیاد پر، اپنی نیاز بندی کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ شاید مجھے زینب بنت علی قبول کر کے لوگ کچھ نظر و نیاز دے دیا کریں گے، کچھ صدقات دے دیا کریں گے، کچھ مالی تعاون کر دیا کریں گے. عزیزو توجہ چاہوں گا. عزیزو یہاں پر اس کی بات سے ایک بات تو بہت آسانی سے واضح ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی زمانے میں بہت سے لوگ آل رسول یا کسی مقدس عنوان کو ساتھ لے کر کے لوگوں کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی جیبوں کو خالی کر سکیں. ہو جاتے ہیں. اب یہ بات الگ ہے کہ اگر لوگوں کے پاس معیار ہو تو اس کو اس کی حقیقت کو سمجھ پائے، اور کبھی نہ بھی سمجھ پائیں تو پھر جیبیں خالی بھی ہو جاتی ہیں. اب متوکل نے جب دیکھا کہ بات واضح ہو گئی، اسے موقع مل گیا کہ امام ہادی نے تو خود ہی معیار بتا دیا ہے کہ درندوں پر آل رسول کا گوشت حرام ہے، تو ان سے تو پیچھا چھڑانا چاہتا ہے. ویسے ہی اس نے کہا کہ کیوں نہ انہی کا امتحان کر لیں.
فرزند رسول اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ ہی پنجرے میں کیوں نہیں اتر جاتے تاکہ واقعی جو بات آپ نے کہی ہے وہ پتہ چل جائے. مولا نے بغیر کسی تکلف کے فوراً سیڑھی منگائی, پنجرے سے اس پار پہنچ گئے. شیر جو پنجرے میں کہیں دور کھڑے ہوئے تھے انہوں نے مولا کی طرف دیکھا اور اس کے بعد اپنی دموں کو جھکائے ہوئے, گردنوں کو جھکائے ہوئے, بالکل ایسے جیسے پالتو جانور اپنے آقا کو دیکھتا ہوا آگے بڑھتا ہے, دم کو ہلاتے ہوئے مولا کی جانب بڑھے. ادھر متوکل اور اس کے کارندے خوش ہوتے رہے کہ اب ہے کہ تب ہے کہ امام ہادی کے ٹکڑے دیکھنے کو ملیں گے, ان کا خون بہتا ہوا دیکھنے کو ملے گا, ان کی جان دے جاتے ہوئے دیکھنے کو ملے گی, کتنا مزہ آئے گا. اللہ اللہ, ان وحشی جانوروں نے, ان درندوں نے ان انسانوں کے اوپر اپنی برتری کو ایسے ثابت کیا کہ آل محمد کی معرفت کو اپنے اس انداز سے ظاہر کر کے یہ بتایا کہ اگر تم صحیح معنی میں آل محمد کی معرفت رکھتے ہوگے تو ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ پیش لانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. شیر آ گئے, مولا کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا, مولا کے قدموں کو بوسہ دینے لگے. مولا نے اپنے ہاتھوں سے شیروں کو پیار کیا اور بہت دیر تک شیر مولا کے دامن سے چپٹے رہے. اب جب متوکل نے یہ دیکھا کہ اگر بہت دیر تک یہ امام ہادی کے ساتھ یوں ہی اچھے طریقے سے پیش آتے رہیں گے تو اسے محسوس ہوا کہ کہیں میری حکومت کا خاتمہ نزدیک نہ ہو جائے, اس لیے کہ اس بات سے ان کی امامت بھی ثابت ہو جاتی ہے, ان کی وصایت بھی ثابت ہو جاتی ہے, آل رسول ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے. ارے کیوں نہ ہو, آج تک بنی عباس اپنے آپ کو رسول کا نمائندہ کہہ کر لوگوں کے اوپر اپنی حکومت چلا رہے تھے, مگر شیروں نے حضور ہمارے مولا کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر کے یہ بات بتا دی, جو امام برحق ہوتا ہے اللہ کی ہر چیز اس کے سامنے مطیع ہوا کرتی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ہر چیز اس کی مطیع ہوا کرتی ہے. متوکل کو اپنے پھیلائے ہوئے جال میں اپنے آپ کو ہی پھنستا ہوا دیکھا. اب اس نے فوراً مولا سے عرض کی, فرزند رسول آپ تشریف لے آئیے, میں کوئی جسارت آپ کی خدمت میں نہیں کرنا چاہتا تھا. امام ہادی کو کیسے پہچانا گیا؟ ان کے مال کے ذریعے سے نہیں, ان کی فضیلت کے ذریعے سے, ان کے اخلاق کے ذریعے سے, ان کے کیریکٹر کے ذریعے سے, ان کے عمل کے ذریعے سے. مولا نے کوئی مال یہاں نثار نہیں کیا. زندگی میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں میرے مولا کی زندگی میں کہ جہاں پر مال کا کوئی تذکرہ یہاں سے وہاں تک, لیکن زمانے میں ایسی جگہ کہ جہاں پر آپ چھاونی کے اندر رہ رہے ہیں, چھاونی کینٹ ایریا, زیر نظر ہیں حکومت کے, جاسوس گھر کے اندر ہیں, اور ایسے ماحول میں بھی میرے مولا نے اپنے آپ اپنی ذات کا ایسا لوہا منوایا ہے کہ ٹھیک ہے کہ لوگ ان کے مذہب پر نہیں چل رہے ہیں, مگر دل کے اندر ایسی کیفیت مولا کے سلسلے میں ہے کہ ادھر مولا کی شہادت کا اعلان ہوتا ہے اور لوگ اپنے گھروں سے آپا پیٹتے ہوئے نکلتے ہیں. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ اگر یہ محبت مال کی بنیاد پر ہوتی تو اس کی کیفیت دوسری ہوتی. مولا نے اپنی پہچان جو بنائی ہے وہ مال کی بنیاد پر نہیں بنائی, فضیلت کی بنیاد پر بنائی ہے, اپنی مہربانی کی بنیاد پر بنائی ہے, اپنے علم و کیریکٹر کی بنیاد پر بنائی ہے. اور جب تک دنیا باقی رہے گی کیریکٹر کا بول بالا رہے گا, جب تک دنیا باقی رہے گی فضیلتیں یوں ہی ذکر ہوتی رہیں گی, جب تک دنیا باقی رہے گی ان کے علم و عمل کا تذکرہ رہے گا.
ورنہ مال کے ظاہری اعتبار سے تو یہ بنی عباس کے خلفاء کتنا مال ان کے پاس تھا، خزانے بھرے ہوئے تھے، لٹایا کرتے تھے مال، کوئی ان کا پوچھنے والا آج نہیں ہے، مگر میرے مولا امام ہادی کی صف ازا دنیا میں جگہ جگہ بچھی ہوئی ہے۔ کیوں آخر؟ اس لیے کہ فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تذکرہ کرتے کرتے تھک جائیں، فضیلتیں ختم نہ ہوں۔ عزیزو، جب ان خلفائے بنی عباس سے برداشت نہیں ہوا، حالانکہ میرے مولا نے کوئی شمشیر ان کے سامنے نہیں چلائی تھی، کوئی لشکر تیار نہیں کیا تھا، کوئی سیاسی اقدام نہیں کیا تھا، مگر انہی فضیلتوں کو یہ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ برداشت نہ کر پائے، ایک مرتبہ جام زہر بھیجوایا گیا اور میرے مولا امام ہادی کو جام زہر پینا پڑا۔ آپ کو معلوم ہے، سنا ہوگا یقیناً آپ نے، کہ جب انسان زہر پی لیتا ہے تو اس کو پیاس بہت لگتی ہے۔ عجیب سلسلہ ہے آل محمد کے گھرانے کا کہ اس میں پیاس کا تذکرہ ہر جگہ مل جاتا ہے۔ زہر مل گیا، پی لیا، شہادت ہو گئی۔ مقاتل نے بڑی ایک خوبصورت سی تصویر لکھی ہے اس موقع پر، بس اسی کو عرض کر کے اور مجلس کو تمام کروں گا۔ جیسے ہی سامرہ میں میرے مولا کی شہادت کی خبر پھیلی ہے تو لوگ گھروں سے روتے ہوئے پیٹتے ہوئے نکلے اور اسی گھر کی طرف دوڑے کہ جہاں پر میرے مولا امام ہادی زندگی کیا کرتے تھے، اور گھر کے اوپر اتنا جم غفیر ہے، اتنی زیادہ پبلک ہے، اتنے لوگ ٹوٹ پڑ رہے ہیں کہ میرے 11ویں امام حضرت حسن عسکری کو ایک جگہ ٹھہرنے کا بھی موقع نہیں مل پا رہا ہے۔ بھیڑ اتنی زیادہ ہے، چاروں طرف سے لوگ روتے ہوئے آ رہے ہیں، تسلیت دینے کے لیے آ رہے ہیں، تعزیت دینے کے لیے آ رہے ہیں، امام کو دلاسا دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ مولا، آپ کے والد بزرگوار کی شہادت ہوئی، کوئی بات نہیں، ہم یہاں گریہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ مولا، آپ کے والد بزرگوار کو تکلیفیں دی گئی، کوئی بات نہیں، ہم یہاں موجود ہیں آپ کو دلاسا دینے کے لیے۔ اور چاروں طرف سے اتنی بھیڑ ہے کہ امام حسن عسکری کو اپنی جگہ سے ہلنے کا بھی موقع نہیں مل پا رہا ہے۔ تاریخ نے بس یہیں تک لکھا ہے، لیکن یہاں پر اتنی بات تو میں عرض کر سکتا ہوں کہ امام حسن عسکری شاید اس موقع پر جہاں اپنے والد بزرگوار حضرت ہادی کے لیے گریہ کر رہے ہوں گے کہ میرا بابا اس دنیا سے زہر سے شہید ہو کر گیا ہے، وہی اپنے جد امجد حسین شہید کے لیے گریہ کر رہے ہوں گے۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، وہی میرے اپنے جد کے لیے گریہ کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بھی بھیڑ آئی ہے، وہاں بھی بھیڑ تھی، یہاں بھیڑ آئی ہے تسلیت دینے کے لیے، وہاں بھیڑ آئی تھی لاشوں کو پامال کرنے کے لیے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ وہاں بھی بھیڑ تھی، یہاں بھی بھیڑ ہے۔ مولا کو ایک طرف سے تسلیت مل رہی ہے کہ اتنے لوگ ہیں جو دلاسا دے رہے ہیں، مولا کی شہادت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ جنازے کو اٹھایا گیا، شان سے جنازہ اٹھ گیا، ایک پورا جم غفیر ہے، جنازہ لے کر چل رہے ہیں، اور اس کے بعد گھر کے اس کسی ایک کونے میں اس جنازے کو دفن کر دیا۔ مولا کے جوان بیٹے نے حسن عسکری نے نماز جنازہ پڑھا دی، اتنے سارے لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ میرے 10ویں امام کی پڑھا کر کے دفن کر دیا گیا۔ بس یہاں پر یہی عرض کرنا چاہوں گا، اے میرے مولا امام ہادی، شہادت زہر سے ہو گئی، پیاسے شاید اس دنیا سے چلے گئے، مگر کتنی خوش قسمتی ہے آپ کی، جوان بیٹا بھی موجود ہے، غسل و کفن بھی ہوا ہے، تشییع جنازہ بھی ہوئی ہے، احترام کے ساتھ دفن بھی کیا گیا ہے، مگر آئے آپ کے جد امجد حسین
جوان بیٹا موجود تو ہے مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے۔ ایک مرتبہ گزرتے ہوئے دیکھا کہ بابا کا جنازہ ریگزار کربلا پر پڑا ہوا ہے۔ آواز دی پھوپھی اماں یہ جوان بیٹا کیا کرے جو اپنے باپ کی لاش کو جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا دیکھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے۔ نوح گئے قیدی گئے، نوح گئے قیدی گئے، کربلا ویران ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے۔ نوح گئے قیدی گئے، نوح گئے قیدی گئے، کربلا ویران ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے۔ نوح گئے قیدی گئے، نوح گئے قیدی گئے، کربلا ویران ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر، دین کا سلطان ہے۔ جسم ہے کہ آیتوں پہ آیتیں لکھی ہوئی، جسم ہے کہ آیتوں پہ آیتیں لکھی ہوئی، اور سرے اگزنی پہ، اور سرے اگزنی
دین کا سلطان ہے، جسم ہے کہ آیتوں پہ آیتیں لکھی ہوئے، جسم ہے کہ آیتوں پہ آیتیں لکھی ہوئی، اور سرے اگزنی پہ، اور سرے اگزنی پہ بولتا قرآن ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، نوح گئے قیدی گئے، نوح گئے قیدی گئے، کربلا ویران ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، لاش اکبر پہ یہ رو رو کہ بہاری نے کہا، لاش اکبر پہ یہ رو رو کہ بہاری نے کہا، کربلا مشکل ہے لیکن، کربلا مشکل ہے لیکن شام سے آسان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، لاش اکبر پہ یہ رو رو کہ مہاری نے کہا، لاش اکبر پہ یہ رو رو کہ مہاری نے کہا، کربلا مشکل ہے لیکن، کربلا مشکل ہے لیکن شام سے آسان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا یہ مت چلا جیو کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، نوح گئے قیدی گئے، نوح گئے قیدی گئے، کربلا ویران ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، ہلکے اصغر پہ جفا کا تیر چل جانے کے بعد، ہلکے اصغر پہ جفا کا تیر چل جانے کے بعد، زندگی خاموش ہے، زندگی خاموش ہے، موت بھی حیران ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، ہلکے اصغر پہ جفا کا تیر چل جانے کے بعد، ہلکے اصغر پہ جفا کا تیر چل جانے کے بعد، زندگی خاموش ہے، زندگی خاموش ہے، موت بھی حیران ہے، بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے، بے کفن خاک شفا
شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے نوح گئے قیدی گئے نوح گئے قیدی گئے کربلا ویران ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے غیرت اسلام کیا تجھ کو گوارا ہے یہ بات غیرت اسلام کیا تجھ کو گوارا ہے یہ بات مالک کونوں مکان مالک کونوں مکان شام کا زندان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے غیرت اسلام کیا تجھ کو گوارا ہے یہ بات غیرت اسلام کیا تجھ کو گوارا ہے یہ بات مالک کونوں مکان مالک کونوں مکان شام کا زندان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے نوح گئے قیدی گئے نوح گئے قیدی گئے کربلا ویران ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے ماتم زنجیر اور سی نازنی کہہ دے رضا ماتم زنجیر اور سی نازنی کہہ دے رضا یہ مقدر ہے ہمارا یہ مقدر ہے ہمارا اور یہ پہچان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے ماتم زنجیر اور سی نازنی کہہ دے رضا ماتم زنجیر اور سی نازنی کہہ دے رضا یہ مقدر ہے ہمارا یہ مقدر ہے ہمارا اور یہی پہچان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خاک شفا پر دین کا سلطان ہے خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا
ملکہ حیا بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں اسلام کو میری ماں بیٹے کی پناہ بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں اسلام کو ملی ماں بیٹے کی پناہ بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں سجاد پہ ستر کرتے تھے جب لئے گر جاتے عالیہ بازار میں وہی ایک دوسرے کا تھے یہ دونوں آسرا بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں ایک گلے میں تو ایک ہاتھ میں رسل تھا شامیوں کا شام مارو ہے بے وطن آل رسول کو یہ اجر ہے ملا بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں اسلام کو ملی ماں بیٹے کی بنا بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں کہتی تھی عالیہ اے غور کے علی میں تیرے آسرے کربل سے بھی چلی میں تیرا آسرا تو میرا حوصلہ بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں کہتی تھی عالیہ اے دور کے علی میں تیرے آسرے کربل سے تھی چلی میں تیرا آسرا
غیرت کا ایک خدا، ایک ملکہ حیا بازار شام میں اسلام کو ملی معبد کی پناہ بازار شام میں۔ غیرت کا ایک خدا، ایک ملکہ حیا بازار شام میں اسلام کو ملی معبد کی پناہ بازار شام میں۔ غیرت کا ایک خدا، ایک ملکہ حیا بازار شام میں۔ غیرت کا ایک خدا، ایک ملکہ حیا بازار شام میں۔ غیرت کا ایک خدا، ایک ملکہ حیا بازار شام میں۔ بابا کا خطبہ پڑھنے جب عالیہ گئی، کہتے تھے کوفی شامی میرے آ گیا علی، سن لے جائے علی گھبرائے بے حیا بازار شام میں۔ غیرت کا ایک خدا، ایک ملکہ حیا بازار شام میں۔ غیرت کا ایک خدا، ایک ملکہ حیا بازار شام میں۔ غیرت کا ایک خدا، ایک ملکہ حیا بازار شام میں۔ غیرت کا ایک خدا، ایک ملکہ حیا بازار شام میں۔ بیمار دیکھتا تھا ماں کو برے نظر، بیٹے کے دکھ نہ بھولے زینب کو عمر بھر، کیا کیا ستم سہے بے جرم بے خطا بازار شام میں۔ غیرت کا ایک خدا، ایک ملکہ حیا بازار شام میں۔ بیمار دیکھتا تھا ماں کو برے نظر، بیٹے کے دکھ نہ بھولے زینب کو عمر بھر، کیا کیا ستم سے بے جرم بے خطا بازار شام میں۔ غیرت کا ایک خدا، ایک ملکہ حیا بازار شام میں۔ غیرت کا ایک خدا، ایک ملکہ حیا بازار شام میں۔ غیرت کا ایک خدا، ایک ملکہ حیا بازار شام میں۔ اسلام کو ملی معبد کی پناہ بازار شام میں۔ غیرت کا ایک خدا، ایک ملکہ حیا اکبر مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری، میرا اکبر مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری، میرا اکبر مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری، میرا اکبر مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری، میرا اکبر مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری۔ کرنی ہے شادی اکبر دی، کرنی ہے شادی اکبر دی، حضرت نہ پوری، میرا اکبر مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری، میرا اکبر مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری، میرا اکبر مارے لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری۔ کرنی ہے شادی اکبر دی، کرنی ہے شادی
اکبر دی اتائی حسرت نہ بولے میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری او نہ رسم کیتی کوئی اکبر دی نہ بابا مہدی لائی نہ رسم کیتی کوئی اکبر دی نہ بابا مہدی لائی نہ سیج سجائے سہرا نے نہ سیج سجائے سہرا نے جگو کھا گئی ویر دھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری او رسم کیتی کوئی اکبر دی نہ بابا مہدی لائے نہ رسم کیتی کوئی اکبر دی نہ بابا مہدی لائے نہ سیج سجائے سغرا نے نہ سیج سجائے سغرا نے جگو کھا گئی ویر دھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری او ہم شکل میں دینا دینا یوسف تو گدا سونا ہم شکل میں دینا دینا یوسف تو گدا سونا میدان چ امت نے رول دیتا میدان چ امت نے رول دیتا اے چاور پتر ضروری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری او ہم شکل میں دینا دینا یوسف تو زیادہ سونا ہم شکل میں دینا دینا یوسف تو زیادہ سونا میدان چ امت نے رول دیتا میدان چ امت نے رول دیتا اے چار پتر ضروری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری او کرنی ہے شادی اکبر دی کرنی ہے شادی اکبر دی اٹھائی حسرت نہ بولے میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری او آواز آئی اے ارشاد و شبیر خدا راضی ہے آواز آئی اے ارشاد و شبیر خدا راضی ہے نبیاں ولیاں تو بچ گئی ہے نبیاں ولیاں تو بچ گئی خدا شاد تیری منظوری میرا اکبر ماریا لوکاں نے ہر رہ گئی رسم ادھوری
اللہم صلی علی محمد وآل محمد متوجدیات صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین الصلاۃ والسلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیکہ علی فی التحیت والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم. صلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا
وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بر محمد و آل محمد صلوات. مومنین کرام، ہمارے دو ماتمی بھائی سجاد بھائی اور شبیر شاہ کی والدہ بیمار ہیں، ان سب کی صحت و تندرستی کے لیے، تمام مومنین اور مومنات کی تندرستی کے لیے ایک مرتبہ مل کے آواز بلند نعرہ صلوات.